السلام علیکم۔ میں یوٹیوب ورلڈ قربانی کے واجب ہونے اور غیر واجب ہونے کے متعلق قیمتی اور مستند معلومات۔ کون کون سے 5 افراد ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کے متعلق جو ہمارے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اس کے متعلق ہم سیر حاصل اور مستند معلومات فراہم کریں گے۔ آج کی قربانی کی ویڈیو سے متعلق یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ کون سے 5 افراد ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت رکھے وہ قربانی کرے، اور جو اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے۔ بس اصل تو یہی ہے، قربانی کر سکے کرے، مگر فتوے کی روح سے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ نصاب کے لیے کم و بیش وہی اصول ہیں جو زکوٰۃ کے لیے ہیں، سوائے اس کے کہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثلاً اپنے کھانے پینے کے سامان اور اپنا رہائش کا سامان، اور وہ گھر جس کے اندر وہ رہائش پذیر ہے، اور وہ سواری جسے ذاتی طور پر استعمال کرتا ہے، اور وہ آلات جن سے خود کام کر کے کماتا ہے، وغیرہ وغیرہ نصاب میں شامل نہیں۔ لیکن بہت ساری دوسری اشیاء اگر اپنے استعمال سے زاہد ہوں تو نصاب میں شامل ہیں۔ اسی طرح ٹی وی، VCR، ڈش، گراموفون، پورٹریٹ، پکچرز، کیمرے، آلات موسیقی وغیرہ نصاب میں شامل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت اصلیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ بعض تو آلات معصیت ہیں، فوراً تلف کر دینے چاہیے۔ الغرض جو قربانی کی ہمت کر سکتا ہو اس کے لیے کرنا ہی مناسب ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا۔ ہاں، آخری حد تو یہی ہے کہ اگر نصاب کا مالک ہے تو پھر تو لا محالہ کرے۔ مقیم ہونا۔ زکوٰۃ کے مقابلے میں اس مسئلے میں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ قربانی چند دنوں میں آتی ہے اور وقت بھی مقرر ہے۔ اگر مسافر پر واجب کی جائے تو اس میں حرج ہے۔ ہاں، اگر سفر میں بھی موثر ہے یعنی غنی ہے تو احتیاط کر دینا مناسب ہے۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھا جائے کہ اکثر لوگوں کے لیے اپنے مال تک رسائی کے لیے سفر اور ہجرت برابر ہے، تو قربانی کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ پس جس میں وجوب کے قربانی کی تمام شرائط قربانی کے دنوں میں بھی پائی جائیں، اس پر قربانی اسی وقت واجب ہو جائے گی۔ شہر ہونے یا گاؤں ہونے میں، عورت ہونے یا مرد ہونے، کوئی فرق نہیں، سب پر قربانی ایک ہی طرح سے واجب ہے، کیونکہ سنت میں اس کے فرق کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ گھر کے تمام افراد، میاں بیوی، باپ، بیٹا وغیرہ، جوان، بوڑھا، تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں، سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے، کیونکہ سنت میں اس کے ایک ہونے کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا، اور عبادت ہر کسی کے اپنے ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ شارع خود دوسری صورت کی اجازت دیں۔ ہاں، جب قربانی کرے تب اپنے ان گھر والوں کو ثواب میں شامل کر لے جن پر قربانی واجب نہیں تھی، مثلاً بچے اور بیوی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک قربانی میں اپنی امت کے تمام لوگوں کو شامل کر لیتے جو قربانی نہ کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ثواب میں شامل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی طرح کسی کافر نے نیت کی کہ میں خالصتاً مسلمانوں کے اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں، پھر ایام تشریق میں مسلمان ہو گیا تو بھی قربانی کرے گا۔ عاقل و بالغ ہونا۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا بچہ یا مجنون جو نصاب کا مالک ہو اس کے مال سے قربانی کی جائے گی، جبکہ باقی ائمہ رحمۃ اللہ کے ہاں یہ شرط ہے، بس عاقل بالغ نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ آیا قربانی کی علت مال ہے یا خود مکلف ہونا؟ بس جس نے صرف مال کو علت سمجھا
اس نے صاحب مال پر قربانی لازم کی، اگرچہ اس میں سمجھ ہو یا نہ ہو، اور جس نے مکلف ہونا ضروری سمجھا اس نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کسی عالم کو حالات بتا کر فتویٰ لے لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس حد میں اختلاف موجود ہے۔ آزاد ہونا، کیونکہ غلام کسی مال کا مالک تو نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پس کسی نے اپنے غلام کی طرف سے قربانی کی، بعد میں ایام تشریق میں آزاد کر دیا، تو اگر باقی شرائط موجود ہیں تو واجب قربانی ہوگی۔ غنی ہونا، جیسا کہ زکوٰۃ کی مد لاگو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے قربانی کے سلسلے میں اگر انسان غنی ہے، اتنا مال رکھتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اتنا مال موجود ہے کہ قربانی کر سکے، تو اس پر قربانی فرض ہے۔ قربانی کا ساقط ہونا، قربانی کا دن شروع ہوا اور تمام شرائط پوری تھیں مگر ابھی قربانی نہیں کی اور کوئی شرط کم ہو گئی، مثلا فقیر ہو گیا یا مسافر ہو گیا یا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اور قربانی کے دنوں میں دوبارہ شرائط پوری نہ ہوئیں تو قربانی ساقط ہو جائے گی۔ قربانی کا وقت 10 ذو الحج کی فجر سے 12 ذو الحج کی مغرب تک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں غالباً 13 ذو الحج کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال احتیاط وقت پر کرنے میں ہی ہے۔ افضل پہلا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا آج کا کام نماز پڑھنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا وقت، دن اور رات سب میں قربانی جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے ہاں غالباً اندھیرے میں مکروہ ہے، لیکن اب حالات مختلف ہیں، اس لیے اب شاید کراہت نہ ہو، واللہ عالم۔ 12 ذو الحج کی مغرب سے پہلے ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، خواہ باقی کام بعد میں کیے جائیں۔ جہاں نماز عید ہوتی ہو وہاں نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، کر لی تو واجب ادا نہ ہوا۔ قربانی کے جانور، اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ عربی ہو یا بختری، ایک کوہان والا ہو یا 2 والا۔ اسی طرح بھینس گائے کی قسم میں ہے، بھیڑ اور دمبا بکری کی قسم میں سے ہے، اور ان کے ان اجناس میں شامل ہونے کی وجہ امت کا زکوٰۃ کے معاملے میں اس پر اتفاق کرنا ہے۔ قربانی کے جانور میں ایک شرط اس طرح کہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہونے والی قسم ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی زکوٰۃ کے معاملے میں اس کا اعتبار کرنا ہے۔ پس وہ قسمیں جو اصلاً انسان سے مانوس نہیں ہوتی ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، مثلاً ہرن اگر کوئی پال کے مانوس بھی کر لے تو کیونکہ اصلاً یہ انسان سے مانوس ہونے والا جانور نہیں ہے بلکہ وحشی ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں، بھیڑ بکری ہو تو 1 سال، گائے اور بھینس وغیرہ ہو تو 2 سال اور اونٹ ہو تو 5 سال۔ یہ کم سے کم عمریں جو فقہاء کرام نے بتائی ہیں، اس سے کم عمر کے جانور بھی قربانی میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہر مسلمان مرد عورت صاحب نصاب کو نصیب کرے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اچھے کانٹینٹ کے لیے چینل اپ میٹ کو سبسکرائب کر کے لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر نیکیاں سمیٹیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔